میاں جاوید لطیف صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہے. پہلا سوال تو میرا آپ سے نیچرلی یہ بنتا ہے کہ آج آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے ایاز صادق صاحب کا. پہلے تو آپ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں ان کا بیان جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا غیر ذمہ دارانہ ہے, اور اگر غیر ذمہ دارانہ بھی ہے تو بتا دیجئے پارٹی میں کوئی ڈسپلنری ایکشن ہی ہو جاتا ہے, کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کوئی ایسی جس سے ریاست امبیرس ہو جائے, تو کیا کوئی ایکشن لیا گیا یا کوئی انیشیٹ کیا گیا ان کے خلاف پروسیس؟ اور دوسرا مجھے بتا دیجئے کہ ان تمام بیانات کا کیا کہ جب آصف علی زرداری صاحب کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر آپ لوگ بھی غداری کے الزامات لگاتے تھے. نہیں احتشام، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل سیکرٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہ وہ اوپن نہیں ہونے چاہیے، یہ تو آج کے وزیر خارجہ نے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کیا. کیا اس پر غداری کا مقدمہ بنا یا اس کو غدار کہا گیا؟ اور اس کے بعد روز آئے روز ہمارے پر غداری کے نہ صرف مقدمات درج ہو رہے ہیں بلکہ ہمیں انڈین ایجنٹ کہا جا رہا ہے. اس کے رد عمل میں جو بات کی گئی ایاز صادق صاحب کے حوالے سے، کیا وہ غلط تھی؟ انہوں نے کیا غلط کہا؟ انہوں نے یہی کہا نا کہ بھائی اگر آپ نے اس پائلٹ کو چھوڑنا تھا تو آپ کہتے ہیں ایک چائے کی پیالی پلائی، آپ 6-10 اس کو پیالیاں اور پلا دیتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مقبوضہ کشمیر جو ہڑپ ہو رہا تھا، مقبوضہ کشمیر پر آئے روز خون ریزی ہو رہی تھی، آپ ہمیں آزاد کشمیر بھی ہاتھ سے نکلنے کی باتیں کر رہے تھے، تو اس کو اتنی جلدی چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات یہ ہے. اور اس کے رد عمل میں انہوں نے وہ بات کہہ دی. مگر میں اس سے بڑی بات کہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ میرے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے پلوامہ کے حوالے سے، اس حادثے کے، اس ثانیہ کے، اس دہشت گردی کے حوالے سے جو بات کی ہے، اور ان کے پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے امریکہ میں بیٹھ کے کہ القاعدہ کو ہم تربیت دیتے رہے، انہوں نے جو بات کی ہے ایران میں بیٹھ کر کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے آپ کی سرزمین کے خلاف استعمال ہوتی رہی، بطور پرائم منسٹر انہوں نے بات کی. اور آج کے ان کے وزراء بھی جو بات کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کو غدار کہا ہے؟ کیا ہم نے ان کے خلاف غداری کی ایف آئی آر درج کروانے کی ریکویسٹ کہیں بھیجی ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پلوامہ کا ذکر کریں گے تو پھر نواز شریف کی ڈان لیکس کے حوالے سے اس کو کیوں غدار کہا گیا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو درست کریں؟ کیا اپنے گھر کو درست کرنا انڈیا کو خوش کرنے والی بات ہے؟ اور اگر ایاز صادق کے خلاف ایف آئی آر کسی جگہ درج ہوگی تو پھر وقت کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی درج کرنی پڑے گی، پھر فواد چودھری صاحب کے خلاف اچھا بھی میاں آپ کو صاحب درج کرنی پڑے ایک گی، بات آپ پھر نے مجھ سے آپ کہی کو شروع میں اعجاز ہی، آپ شاہ نے کے کہا کہ جو خلاف بھی بات درج ایاز کرنی صادق پڑے صاحب نے گی کہی تھی. جو دھمکی امیز گفتگو کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نے شروع میں کہا نا کہ ایاز صادق صاحب نے جو کچھ بھی کہا تھا اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط بات انہوں نے کیا کہی. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جلدی اسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ابھی نندن کو. چلے ہم مانتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا ایک موقف ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس میں غلط یہ ہے کہ انڈین میڈیا نے نمبر ایک اس بات کو پکڑ کے اپنے حق میں اور ہماری ریاست کے خلاف اچھالا کہ جیسے پتہ نہیں ہم ان سے کتنے ڈرے ہوئے تھے، حالانکہ گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھی. پاکستان نہیں ڈرا ہوا تھا، پاکستان نے تو منہ توڑ جواب دیا تھا. پہلی یہ غلط بات ہوئی. دوسری بات یہ غلط ہوئی کہ آپ کے اپنے سینئر لیڈر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہا ہے کہ میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا اور وہاں پر ایسی کوئی بات ہوئی نہیں جو بات ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب پریشان تھے، پسینے نکل رہے تھے یا ٹانگیں کانپ رہی تھیں. وہ کہتے ہیں اس میٹنگ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. احتشام پہلے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات آپ نے سنوائی ہے، جو کلپ مجھے سنوایا ہے، میں نے اس کے حوالے سے آپ کو کہا کہ اس میں سے بتائیں مجھے غلط بات کیا ہے. اس میں آپ نے سنوایا کہ بتا شاہ تو دیا محمود آپ کو میں قریشی نے. کی ٹانگیں کانپ رہی تھی یا اس کو پسینہ آیا ہوا تھا. کسی ادارے کے فرد کے حوالے سے اگر انہوں نے بات کی ہے تو غلط کی ہے، نہیں کرنی چاہیے. اور اگر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی ہے یا پرائم منسٹر کے حوالے سے بات کی ہے تو بات ہم صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ این آر او کی بات کیا کرتے صحیح تھے کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں اپوزیشن کیا صحیح مانگتی بات ہے، کر رہے ہیں؟ شاہ محمود کلبھوشن کی کو یہ ٹانگیں خود کانپ این رہی آر او تھیں. دے رہے ہیں. نہیں، شاہ میں محمود قریشی کی جو ٹانگیں انہوں نے کانپ رہی تھیں. کہا کہ جو ان کا رویہ تھا اور قوم یہ توقع رکھتی تھی کہ اس پائلٹ کو سیم ڈے یا اگلے دن نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. ہمارے
जवानों पे वो अटैक सर वो करते एक अलग हैं, बात है, हमारे मैं आपसे लोगों को पूछ रहा हूं कि वो जिस गोली तरह का से निशाना आप बनाते हैं, जिस तरह से तो उसको क्यों छोड़ना फवाद शाही चाहिए साहब मैं था? आपकी तरफ आ रहा हूं, काइंडली 1-2 मिनट तवक्कुफ कीजिएगा। जावेद लतीफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने मान लिया कि नहीं छोड़ना चाहिए था, जल्दी चलें, लेट छोड़ना चाहिए था, ये आपका मौकिफ हो सकता है, मेरा मौकिफ हो सकता है, और हम इख्तलाफ कर सकते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले से। लेकिन ये कहना कि हिंदुस्तानी दबाव की वजह से जल्दी छोड़ा इज समथिंग टोटली डिफरेंट। एयाज सादिक साहब ने जो बात की उससे ऐसा वो जा रहा है इंप्रेशन के जैसे हम हिंदुस्तानी दबाव की वजह से हमने जल्दी छोड़ दिया था, हालांकि हमने ना तो ना, अपनी एक ग्रेस में सेकंड जल्दी रुक छोड़ा जाएं। था। जी नहीं 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 इत्शाम, एक सेकंड, इसमें बड़ा फर्क है। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि ये बात की है शाह महमूद कुरैशी ने। अगर शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की है कि हम दबाव में हैं या दबाव में आकर उसको छोड़ रहे हैं, तो फिर इससे भी सख्त लफज जो अयाज सादक ने अदा किया, मैं उससे भी सख्त लफज अदा करूंगा शाह महमूद कुरैशी के लिए। हम कोई कमज़ोर नहीं है, हमारी कोई टांगे नहीं कांप रही। पाकिस्तानी कौम जो है वो सीसा पलाई दीवार है दुश्मन के सामने। मगर अगर कोई हमें ये कहे, ये भाषण दे उसको छोड़ने के लिए, कि कहे कि जनाब वो दबाव में हम हैं और दबाव में इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये कौम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ना हम कबूल करेंगे।